اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان زبیر علوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ربیع النور شریف جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مومنین کے لیے، مسلمانوں پر اللہ نے یہ احسان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مصطفیٰ بحیثیت خاتم النبیین، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہوگا، اور اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، تشریف لائے. قرآن اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اللہ نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کو اللہ نے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اب کوئی دعوے دار جھوٹا یہ کہہ دے کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہیں. اور اگر کوئی پاکستان کے اندر کوئی شخص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، خاتم النبیین ہونے کے بارے میں اگر کوئی اس میں ترمیم کرتا ہے پاکستان کے آئین کے اندر، پاکستان کے قانون کے اندر، تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حضرت علامہ سید زیغم علی گردیزی صاحب، اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے رضوان مجید قادری صاحب. اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، حمد باری تعالیٰ سے حسب معمول اپنے پروگرام کا آغاز کیا کرتے ہیں، اور ہم کے لیے تشریف فرما ہے جناب رضوان مجید قادری صاحب. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں. رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا ہو رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا لا اللہ 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 کن پایا کن کن پایا کن پایا کن پایا کن پایا کن پایا کن پایا کن. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے مولا 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 اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. جس طرح میں نے شروع میں یہ سوال رکھا کہ انبیاء تو اور بھی آئے اور ان کا بھی ذکر ہے، لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے جو القابات دیے، آپ کو
آپ کی بعثت کا جو ذکر کیا قرآن میں کن الفاظ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بہت شکریہ زبیر بھائی. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تک ہر امت کے لیے اور ہر زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے، لیکن اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت کو اور ان کی تشریف آوری کو قرآن کریم نے بیان فرمایا. لیکن اللہ رب العالمین نے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک امتیازی شان کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا. اور قرآن کریم میں آپ کی جو بعثت، آپ کی آمد کا تذکرہ فرمایا گیا، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے یا ایک مخصوص وقت کے لیے بنا کر بھیجا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اور آپ کا سلسلہ رسالت یا کسی ایک خاص قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے یا کسی ایک خاص زمانے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ کل کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے. یعنی کل صرف ایک انسان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کل کائنات کی تمام اشیاء کے متعلق آپ کو نبوت عطا فرمائی. اور اسی کے ضمن میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ کل کائنات کی تمام اشیاء، چاہے وہ چرند پرند ہوں یا عقل و شعور نہیں رکھتے بلکہ زیرو نہیں بھی ہیں، مثال کے طور پر جمادات ہیں یا نباتات ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، تو یہ عقل و شعور نہیں رکھتے، یہ جسم اور سوچ و سمجھ اور اس طرح کے معاملات نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرمائی. ان کو بھی اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمائی. اور بکثرت احادیث ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ کبھی پتھر حضور کی بارگاہ میں آ کر آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں. ابو جہل مٹھی میں بند کر کے کنکر لایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے محمد اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم جانتے تھے کہ یہ ایمان اس کے حصے میں نہیں ہے، نہیں لائے گا، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کمال عطا فرمایا، اور کمال اس لیے کہ آپ کی نبوت کی تائید و تصدیق ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں نہیں بلکہ تیرے ہاتھ میں بند جو چیز ہے، تیری مٹھی میں جو چیز ہے بند، وہ خود بتا دے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے اور میں کون ہوں. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو میرا ایمان اور میرا یقین اور کامل ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تو اس کی مٹھی میں بند جو کنکر تھے، خود انہوں نے اپنا پہلے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ ہم کنکر ہیں، ہماری تعداد اتنی ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. پھر حضور کی بارگاہ میں کبھی کوئی دیہاتی آتا کہ یا رسول اللہ وہ اگر سامنے کھجور کا جو ایک گچھا ہے تو وہ اگر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی نبوت کی تائید کرے، تصدیق کرے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. حضور حکم فرماتے، وہ خود حاضر ہو جاتا. درخت کے متعلق عرض کی جاتی تو آپ فرماتے کہ جاؤ درخت کو میرا پیغام دو کہ وہ بلا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو درخت چیرتا ہوا، اپنی جڑیں چیرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. تو نہ صرف ایک انسانوں کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے، تمام اشیاء کے لیے. اور پھر ایک زمانے تک آپ کی نبوت اور رسالت محصور نہیں ہے، مقید نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ کو نبی بنایا، اور آپ کی بعثت بعد میں ہو رہی ہے. یعنی آخر میں اللہ رب العالمین آپ کو نبی بنا کر بھیج رہا ہے، لیکن آپ کی جو تخلیق ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کو تخلیق فرمایا. حضرت جابر کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے کائنات میں کس چیز کو تخلیق فرمایا گیا، کس چیز کو پیدا فرمایا گیا؟ تو فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا من نوری، کہ جابر کل کائنات کی جتنی اشیاء ہیں اللہ رب العالمین نے ان سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو بعثت آپ علیہ السلام کی آخر میں ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کل کائنات کی تمام اشیاء سے پہلے آپ کو تخلیق فرمایا، اور پھر آپ کے نور سے اللہ رب العالمین نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا. تو صرف گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نبوت و رسالت کا سلسلہ ہے ایک زمانے تک تھا یا ایک علاقے تک تھا، ایک امت تک تھا. جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، حضرت شعیب کا ایک علاقہ تھا مدائن وغیرہ یا دیگر اس طرح کے انبیاء کرام علیہ السلام. تو اللہ رب العالمین نے کل کائنات کی طرف، اور قرآن کریم میں بھی اس کو ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ کل انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور رسول بنا کر اللہ رب العالمین نے کل کائنات کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ شروع سے لے کر قیامت تک
جب تک اللہ کا نام رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بے شک ساتھ شامل رہے گا. اور یہ یہاں دنیا ختم ہو جائے بے گی, شک کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, اس کا وجود ختم ہو جائے گا, بے شک لیکن اللہ کی ہستی برقرار رہے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. بے شک. اس کے ضمن میں ایک چھوٹا سا نکتہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب کل قیامت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہوگی, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی حاضری ہوگی, اور وہ اپنے امتیوں کے احوال اور اپنا جو منصب تھا اس کے متعلق عرض کریں گے کہ الہی ہم نے تیرا حکم بجا لایا اور تو نے جس ذمہ داری کو ہمیں سونپا تھا تو ہم نے وہ ذمہ داری ادا کر دی. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس پر تمہارا گواہ کون ہے؟ تو اب امتی بھی عرض کریں گے, امتی جو جنہوں نے انکار کیا ہوگا, کفر کیا ہوگا, تو وہ عرض کریں گے کہ الہی انہوں نے ہمیں یہ پیغام نہیں پہنچایا, یعنی کذب سے کام لیں گے, جھوٹ سے کام لیں گے. تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری اور گواہی کے لیے پیش کریں گے کہ الہی ہمارے گواہ ہیں. تو امت عرض کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے. تو اب اللہ رب العالمین فرمائے گا, یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو جو شاہد اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ پوری امت کے لیے, پوری کائنات کے لیے شاہد ہے, یعنی خوشخبری سنانے والے ہیں, نذیر ہے یعنی ڈر سنانے والے, شاہد گواہ اور مبشر خوشخبری سنانے. تو اب فرمایا کہ یہ شاہد یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے لے کر آپ کی امت تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو شاہد بنایا, یعنی آپ نے گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے احوال کو ملاحظہ فرمایا, اور ظاہر گواہی وہی دیتا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں. تو اس طرح علماء فرماتے ہیں کہ اب ہر نبی نے آ کر اپنی امت کے سامنے, یعنی امت تو اس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے, تو نبی کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ تو فرمایا کہ نبی اللہ رب العالمین کا کلمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. یعنی ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں تشریف لا کر اللہ رب العالمین کی توحید اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھا. تو اس حوالے سے ہر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, یعنی اس لحاظ سے کہ ہر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اجازت عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی امت میں باقاعدہ سے شامل ہیں. بے شک بے شک بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثیت خاتم النبیین ہیں. بے شک کہ آپ کی جو بعثت ہوئی ہے وہ اس کے بعد دی اینڈ ہے, بے شک کچھ بھی نہیں ہے. بے شک اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کوئی معلوم جس طرح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد مسلم بن کذاب, مسلمہ کذاب, ہاں اس نے دعویٰ کیا, پھر اس کے بعد صحابہ کے کرام کے دور میں بھی ہوا. تو ان کا حشر کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اس عقیدے کو آج ہم اس کو ایک معمولی عقیدہ سمجھتے ہیں, معمولی جو ملکی حالات چل رہے ہیں, تو ہم یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کرتے کہ عقیدہ ہے کیا اور اس کی حساسیت کتنی ہے, یہ کتنا غیر معمولی عقیدہ ہے. قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات اس عقیدے کی وضاحتاً صراحتاً یا اشارتاً اس عقیدے کی وضاحت کرتی ہے, اس عقیدے کو بیان کرتی ہے. یعنی 100 آیات کوئی معمولی یہ عقیدہ نہیں, اور پھر 300 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت اور رسالت کو بیان فرماتی ہیں. صحیح. یعنی اس اور پھر اس سے متعلقہ ایک اور چیز کے ذریعے اس عقیدے کی حساسیت کو سمجھا جا سکتا ہے. حضور کے زمانے میں تقریباً 87 جنگیں ہوئی, اور 87 جنگوں میں تقریباً بعض روایتوں میں 250 سے لے کر 300 تک, یعنی اس کے درمیان میں صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی. 250 سے یعنی 87 جنگوں میں اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں. لیکن پہلی جنگ جو جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے متعلق اس کے خلاف لڑی گئی, تو اس میں کتنے صحابہ اکرام شہید ہو رہے ہیں؟ 1200 صحابہ اکرام. یعنی کہاں 87 جنگیں, 300 صحابہ اکرام, اور کہاں ایک جنگ, اور اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی حفاظت کرتے ہوئے. یعنی مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ حضور کی جگہ پہ کوئی بیٹھے. یعنی اس کو یہ سمجھ لیا جائے نا کہ آج کوئی بادشاہ ہے تو وہ ایک سلطنت ہے, اس کی مملکت ہے, کوئی اگر باغی آ کر اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ آج تو حال یہ کہ کرپٹ نااہل شخص وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک نظریہ ہوں, آپ نظریہ ہو کرپشن کا, آپ نظریہ ہو چوری کا, آپ نظریہ ہو عوام کی دولت لوٹنے کا, آپ اس کو نہیں ہٹا پا رہے. یعنی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ, جس میں 700 حفاظ صحابہ اکرام تھے. یعنی مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس کی طرف سے تقریباً 30,000 کا لشکر تھا. تو اب 700 حفاظ صحابہ اکرام اور 1200 مجموعی صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی. پھر
اب یہ جنگ کس موقع پہ لڑی گئی؟ یعنی ایک جب بادشاہ بنتا ہے تو اس کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ اس کی سلطنت، اس کی حکومت مستحکم ہو، مضبوط ہو. تو یعنی فوراً ہی کوئی حکومت سنبھالتے ہوئے دشمن ملک پر چڑھائی نہیں کرتا، بلکہ اپنی حکومت کو مستحکم کرتا ہے، خلافت کو، نظام حکومت کو مستحکم کرتا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد اب یہ معاملہ چونکہ ایک گرم تھا، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ امیر المومنین ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو شورشیں دیگر بپا ہیں تو اس کو پہلے ختم کر لیں، اس کو تھوڑا جو تاخیر کر بغاوت دیتے ہے ہیں. تو ٹھیک ہے ہم اس کو بعد میں نمٹ لیں گے، کیونکہ وہ بھی یہی موجود ہے تو ہم بعد میں اس کو نمٹ لیں گے. آپ نے فرمایا کہ میری حکومت جاتی ہے تو جاتی رہے، میری خلافت جاتی ہے تو جاتی رہے، لیکن میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ ایک لمحہ بھی کیا ہوا قذاب کا، ایک دن بھی گزرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب پر بیٹھنے کا دعوے دار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بیٹھنے کا دعوے دار وہ زندہ رہے. چنانچہ تقریباً 30,000 کا اس کا لشکر تھا اور ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کی گئی. اس کے حواری تھے، اس کے لشکری تھے، سارے گستاخ رسول کہلائے نا. ظاہر ہے جو یعنی یہ عقیدہ ہے اور یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی معنی بے نبوت کا دعوے دار ہو، چاہے وہ ذلی نبی ہو، بروزی نبی ہو، تشریعی نبی ہو، کسی بھی حوالے سے کسی بھی حوالے سے اس کا نبوت کا دعوے دار ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے، واضح آیات ہے، 100 آیات، کوئی معمولی یعنی 10-20 آیات نہیں ہے. پھر 300 احادیث کا انکار یہ لازم آتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بیٹھنے کا جو دعوے دار، قبضہ کرنے کا جو دعوے دار ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج. اس کو کسی بھی طریقے سے حق سمجھنے والا، کسی بھی طریقے سے اس کو صحیح سمجھنے والا اور اس کو رائے راست پہ سمجھنے والا، چاہے وہ اس کی نبوت کو اس کو پیروکار نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر مرزا غلام محمد قادیانی ہے تو اس کے متعلق 2 گروہ، لاہوری اور احمدی، یعنی ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نبی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو نبوت دی ہے، نبی بنا کر بھیجا. پھر دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ مجدد ہے، یعنی دین کی تجدید کرنے والے ہیں. تو اب اس میں یعنی کسی بھی لحاظ سے اس شخص کو اگر حق پہ سمجھنے والا ہے، کوئی رائے راست پہ اس کو سمجھنے والا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے نہیں، میں آپ سے جو سوال یہ تھا کہ قذاب کا حشر کیا ہوا، اس کو قتل کر دیا، واصل جہنم کیا گیا، اس کو اس کے بعد کے جو لوگ آئے ان کو بھی واصل جہنم کیا گیا. پوری تاریخ میں اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا تھا کہ میرے بعد ایسے دجال، ایسے قذاب آئیں گے. تو آئے 30 کا حدیث میں فرمایا، یعنی اس سے کم نہیں ہوں گے، زیادہ ہو سکتے ہیں. تو ہر زمانے میں یعنی کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب مسلمان ہو، مسلمان حکومت ہو اور کوئی بھی شخص دعوی نبوت کرے اس کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. امام مالک کے زمانے میں آپ سے خلیفہ نے پوچھا، عباسی خلیفہ تھا، اس نے پوچھا کہ حضور اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طریقے سے توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو واصل جہنم کیا جائے، اس کو قتل کرنا یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور حکومت پر لازم ہے کہ ایسے دریدہ دہن کو، اور سب سے بڑی گستاخی ہے کہ حضور کے مقابلے میں دعوی نبوت کیا جائے. ٹھیک ہے. تو خلیفہ نے عرض کیا کہ حضور اگر مسلمان ایسا نہیں کرتے. میں آپ کا ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بہت احسن انداز میں آپ نے یہ جو آج کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی آپ نے اجاگر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارکہ آپ نے کوٹ کی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب رضوان مجید قادری صاحب. ہم اپنے پروگرام کا اختتام آپ کی نعت پہ انشاءاللہ کریں گے. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، ہاں تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا. ارحام ہے جامع تیرا، قرآن ماما ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت
جا من کو جا تو کو جا من کو جا ہاں تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے ہاں میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ عشق تو میں تیرے 400 کعبہ عشق تو میں تیرے 400 تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا اللہم صلی علی